بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کی آزمائشیں۔ باطل کے نمائندوں کے ذریعے رائے حق کے مسافروں کی تواضع۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمان بڑھتے جاتے تھے، اسی قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب بھی بڑھتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا، ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ زور نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو بیچارے بے سہارا مسلمان تھے، جن کی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں تھا، وہ مشرکین مکہ کے جور و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ ان میں سے چند کا ذکر بطور نمونہ آئندہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، امام المؤذنین حضرت بلال ابن رباح۔ حبشی النسل تھے، امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتا، تو وہ غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر کہتا کہ تو اسی طرح مر جائے گا، اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لات و عزیٰ کی پوجا کر۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس وقت بھی احد احد ہی نکلتا، یعنی اللہ ایک ہے ایک ہے، اور کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احد احد نکلتا تھا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل ہی نہیں آ رہا، تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کیا کہ تمام شہر میں گھسیٹتے پھریں، لیکن حضرت بلال کی زبان سے احد احد ہی کا نعرہ نکلتا تھا۔ حسب معمول حضرت بلال اسی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس طرف سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو بکر صدیق کا دل بھر آیا۔ بالآخر ابو بکر نے امیہ سے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ بلال جب کبھی ان کی پیٹھ کھلی ہوئی ہوتی تو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے داغ اور نشان نظر آتے تھے۔ نمبر 2، عمار ابن یاسر۔ ان کے والد یاسر اصل میں قحطانی یعنی یمنی تھے۔ ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے تھے اور مکہ ہی میں رہ پڑے، اور حضرت ابو حذیفہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خیاط کی آپ سے شادی کر دی، جس سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ مکہ میں عمار ابن یاسر کا چونکہ کوئی قبیلہ نہ تھا جو ان کا مددگار ہوتا، اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دی۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی پانی میں غوطہ دیتے، کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار کے پاس سے گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے آگ، تو عمار کے حق میں اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے ابراہیم کے حق میں ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور ان کے والدین کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے تو فرماتے، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، جنت میں ملاقات ہوگی۔ اور کبھی فرماتے، اے اللہ، تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی فرماتے، تم کو خوشخبری ہو، جنت تمہاری مشتاق۔ حضرت عمار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمار سر سے لے کر پیر تک ایمان سے لبریز ہے، ایمان ان کے رگ و پے میں پیوست کر دیا گیا ہے، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے ہیں، جہنم کی آگ ان کو نہیں کھا سکے گی۔ اور ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری، جس سے وہ شہید ہو گئی۔ طبقات ابن سعد میں مجاہد سے منقول ہے، اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ تھی، جو بہت بوڑھی اور ضعیفہ تھی۔ حضرت یاسر نے انہی مصائب و شدائد میں حضرت سمیہ سے پہلے انتقال فرمایا۔ نمبر 3،
حضرت صہیب ابن سنان رومی۔ عمرو ابن حکم سے مروی ہے مشرکین مکہ حضرت صہیب و عمار وغیرہ کو اس قدر تکلیفیں دیتے تھے کہ بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ یہ بھی خبر نہیں رہتی تھی کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے۔ نمبر 4، خباب ابن ارت ام انمار کے غلام تھے۔ جب اسلام لائے تو ام انمار نے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر سے ملنے گئے تو حضرت عمر نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا اور فرمایا اس مسند کا تم سے زیادہ کوئی مستحق نہیں مگر بلال۔ اس پر حضرت خباب نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں، اس لیے کہ ان شدائد و مصائب میں بعض مشرکین مکہ بلال کے حامی تو تھے مگر میرا کوئی بھی حامی نہیں تھا۔ ایک روز مشرکین نے مجھ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر چت لٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، اور پھر کرتا اٹھا کر اپنے بدن کے داغ دکھلائے۔ نمبر 5، ابو فقیہہ جوہنی یسار نام تھا، صفوان ابن امیہ کے غلام تھے۔ صفوان کا والد امیہ ابن خلف کبھی آپ کے پیر میں رسی بندھوا کر گھسیٹواتا تھا اور کبھی لوہے کی بیڑیاں ڈال کر جلتی ہوئی زمین پر الٹا لٹا دیتا تھا اور پیٹھ پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھوا دیتا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور کبھی آپ کا گلا گھونٹتا۔ ایک روز اسی طرح گلا گھونٹ رہا تھا کہ اتنی زور سے گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے کہ دم نکل گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو بھی خرید کر آزاد فرمایا۔ نمبر 6، حضرت ذنیرہ حضرت عمر کی کنیز تھی۔ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے ان کو اس قدر مارتے کہ تھک جاتے۔ ابو جہل بھی ان کو ستایا کرتا تھا۔ ابو جہل اور دیگر مکہ کے سرداران حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی عمدہ اور بھلی چیز ہوتی تو ذنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی۔ انہی مصائب میں حضرت ذنیرہ کی بینائی جاتی رہی۔ مکہ کے مشرکین نے کہا لات و عزیٰ نے اس کو اندھا کر دیا ہے۔ حضرت ذنیرہ نے مشرکین مکہ کے جواب میں فرمایا لات و عزیٰ کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ ان کی پرستش کون کرتا ہے، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ہے، خدا اگر چاہے تو پھر میری بینائی واپس کر سکتا ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی شب کی صبح کو جب وہ اٹھی ہیں تو ان کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد نے جادو کر دیا ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر ان کو بھی آزاد فرمایا۔ الغرض قریش نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ درختوں پر بھی لٹکایا، پیروں میں رسیاں باندھ کر بھی گھسیٹا، پیٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوئی پتھر کی سلیں بھی رکھی، سب کچھ کیا، مگر دین حق سے کسی ایک کا بھی قدم نہ ڈگمگایا۔ سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے شہید تو ہو گئے مگر اسلام سے منہ نہیں پھیرا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو کسی کے غلام یا پردیسی تھے۔ مشرکین مکہ کے ظالمانہ ہاتھوں سے وہ لوگ بھی محفوظ نہیں رہے جن کو خاندانی عزت اور وجاہت حاصل تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم ابن عاص نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ تو نے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے، خدا کی قسم میں اس دین کو حضرت عثمان نے فرمایا خدا کی قسم، اور یہ کہا کیا تو نے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ حکم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہ یہ اس دین پر اس قدر پختہ ہے تو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر بن العوام جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیتے تاکہ وہ کفر کی طرف لوٹ آئے، مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کبھی کفر نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب
اور بہنوئی سعید ابن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر نے بہنوئی کو رسی سے باندھا اور بے تحاشا پیٹا۔ نمبر 4، خالد ابن سعید ابن العاص جب اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ وہ زخمی ہو گئے اور کھانا پینا بند کر دیا۔ نمبر 5، حضرت ابو ذر غفاری جب اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے زمین پر لٹا کر مارا، پورا مجمع پل پڑا، حضرت عباس نے آ کر بچاؤ کیا۔ نمبر 6، ولید ابن ولید، عیاش ابن ابی ربیعہ اور سلمہ ابن ہشام جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اذیتیں پہنچائی اور ہجرت کرنے سے بھی روک دیا کہ ہجرت سے ان مصیبتوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ نمبر 7، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جب اسلام لائے تو نوفل ابن خویلد نے جو قریش کے شیر کہلاتے تھے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ابو بکر و طلحہ قرنین کہلاتے ہیں، یعنی دونوں ایک قرن ایک رسی میں بندھے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور دعوت دین۔ جیسے ابو جہل اس امت کا فرعون، منکر، مکذب اور آپ کا سخت ترین دشمن تھا، اسی طرح ابو بکر صدیق آپ کے دوست اور آپ کے جانشین تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی اور نہ شراب کو منہ لگایا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بلکہ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کا مظاہرہ کیا سوائے ابو بکر کے۔ دعوت اسلام کے انتہائی سرگرم رکن تھے، ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے صحابہ کی ایک جماعت جیسے عثمان و زبیر، سعد و طلحہ اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے عشرہ مبشرہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح، عثمان ابن مظعون، ابو سلمہ ابن عبد الاسد، ارقم ابن ابی الارقم نے اسلام قبول کیا، اور ایسے 7 غلاموں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا جن کو اسلام لانے کی پاداش میں ستایا جاتا تھا، جیسے حضرت بلال، عامر ابن فہیرہ، حضرت زنیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی ام عبیس اور بنو معمل کی باندی۔ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ایک روز ابو بکر سے کہنے لگے، میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر کمزوروں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر تگڑے نوجوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کام آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، جس غرض کے لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سورت کے اخیر تک، جس میں ابو بکر کو اتقیٰ کہا گیا، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا، اور سورہ حجرات میں ہے، تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ معلوم ہوا خدا کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بزرگ ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ابتدا ہی سے اسلام کی جان و مال سے خدمت کی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اوپر ابو بکر کا احسان ہے، اور مزید فرمایا، جس کسی کا ہم پر احسان تھا اس کا بدلہ ہم نے چکا دیا، سوائے ابو بکر کے اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائیں گے۔ اور فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے۔ تاریخ دمشق میں ہے، عروہ ابن زبیر سے مروی ہے، ابو بکر کے اسلام کے وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے، وہ سب انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ اور مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول ابو بکر کے مال میں ایسا آزادانہ تصرف فرماتے تھے جیسا کہ آدمی اپنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر 5 یا 6,000 درہم ساتھ لے گئے اور گھر پر کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بھی، ڈیفینس میں بھی بہت آگے رہتے تھے۔
چنانچہ بخاری میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے مروی ہے، اللہ کے رسول حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن ابی معیط نے کپڑا گردن میں ڈال کر زور سے کھینچا، گلا گھونٹا۔ ابو بکر آئے، عقبہ کو دھکا دیا اور فرمایا کہ تم ایک آدمی کو صرف اس بنیاد پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے، ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعوت حق کا فریضہ انجام دے رہے تھے کہ مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے، حضرت ابو بکر پر پل پڑے، ان کی ناک چپٹی ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے کے لوگ اٹھا کر لے کر گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب تک سہارے سے جا کر آپ کو دیکھ نہیں لیا قرار نہیں آیا۔ سچ ہے، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ دو سہاروں سے حاضر خدمت ہوئے، بوسہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شدید رقت طاری ہو گئی۔ ابو بکر نے اپنی والدہ ام خیر کے لیے دعا کروائی تو وہ مسلمان ہو گئی۔ الغرض، کون ہے جس نے راہ حق میں صحابہ میں سے مظالم جسے سہنے نہ پڑے ہوں، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ حق کے پرستار تھے، سچ کے حمایتی تھے۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی دشمنان اسلام ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا اور بہت قابل تعریف ہے۔ اسباق اور پیغامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی اس سے چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں اور چند اس کے تقاضے ہیں۔ نمبر ایک، نمبر ایک، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے دین کی دعوت کی خاطر اس راہ میں بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احسانات کا حق ادا کرنے کی کوشش اپنی حد الامکان کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ نمبر دو، یہ دین جو بڑی تکلیفوں اور مصیبتیں جھیلنے کے بعد ہم تک اس کامل اور مکمل شکل میں پہنچا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اگلی نسلوں تک اسی طرح منتقل کر کے پہنچائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسلام اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، تو انہوں نے اس کا اعلان کیا اور فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی تاکید کی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ لہذا ہم پر بھی واجب ہے کہ اسی طرح اپنی اگلی نسل کو اس کی تاکید کریں۔ نمبر تین، دین اسلام کی ان دشمنوں یعنی ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کی دشمنی کس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر راضی نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دین برحق کو چھوڑ نہ دیں، اس کے علاوہ کسی بھی قیمت پر وہ راضی نہیں تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں مشرکین کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں ہے، اگر وہ کافر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ لہذا آج بھی جو دشمنان اسلام ہیں وہ انہی کی روحانی اولاد ہے
وہ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ کر دھرم پریورتن نہ کر لیں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانے والے اکثر قریبی رشتہ دار تھے، جیسے ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، اس کا بیٹا عتیبہ آپ کا چچا زاد بھائی، اسود ابن عبد یغوث آپ کا ماموں زاد بھائی تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر تکلیف پہنچانے والے رشتہ دار ہوں تو تلوار اور تیر کے زخم سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ مشہور شاعر طرفہ ابن عبد کہتا ہے، وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ۔ اور غالب نے کیا خوب کہا ہے، جب تیر لگا تھا تو اتنا درد نہ ہوا غالب، جب تیر لگا تھا تو اتنا درد نہ ہوا غالب، زخم کا احساس تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھ میں۔ نمبر 5، دنیاوی زندگی کی راحتیں اور آسائشیں کسی شخص کے عند اللہ محبوب ہونے اور دنیاوی زندگی کی مصیبتیں کسی کے اللہ کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ کبھی ایک شخص لوگوں میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار ہونے کی وجہ سے عند اللہ افضل ہوتا ہے، لیکن اس کو خوب تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، جیسے انبیاء وغیرہ۔ حدیث میں ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو پہنچتی ہے۔ اور کبھی کبھی کافر و فاسق ہو کر وہ دنیا کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ نمبر 6، سیرت رسول کا یہ گوشہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ دعوت و عمل کا راستہ ہر دور میں خطروں سے گھرا ہوا راستہ رہا ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل کا مشن، عقیدہ برحق کے اعلان کا مشن، کفر و شرک کے خلاف صدا بلند کرنے کا مشن کسی بھی دور میں پھولوں کی سیج نہیں رہا، یہ کاٹو بھری رہگزر ہے۔ آپ جب بھی اس میدان میں آئیں آپ کو اپنی محبوبیت اور ہر دل عزیزی قربان کرنی پڑے گی۔ حق کی راہ کا مسافر ہر دل عزیز نہیں رہ سکتا، اسے متنازع فی بننا پڑتا ہے، اس کی مخالفتیں ہوا کرتی ہیں، اس کے قدم ڈگمگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں دیوانگی کی حد تجاوز کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں منزل ملتی ہے۔ ترک مالو ترک جاہو ترک سر، در طریق عشق اول منزل است۔ عشق کے راستے میں مال و جان، جاہ و منصب، سر اور جان سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اے داعیان حق، تمہیں خیر امت بنایا گیا ہے، تم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سونپا گیا ہے، تمہیں استقامت اور ثبات کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ دعوت دین کی راہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کوئی ادنا تکلیف پہنچائے بغیر دین اسلام کو مکمل فرما دیتے، لیکن نہیں، اذیتیں پہنچائی گئی، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، تاکہ ان کے ثواب میں اضافہ ہو اور درجات بلند ہو۔ نمبر 2، دوسروں کے لیے دعوت دین کی راہ میں مصائب جھیلنا آسان ہو جائیں، جب وہ دیکھیں کہ دعوت دین کی راہ میں رسول کو ستایا گیا، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، تو ان کو دیکھ کر، ان کے حالات سن کر تسلی ہو جاتی۔ نمبر 3، رسول اور مقدس شخصیات کو اگر تکلیف نہ پہنچے تو بعض کم عقل لوگوں کو ان پر الہ یعنی معبود ہونے کا شبہ ہونے لگ جاتا ہے۔ نمبر 4، تکلیفوں کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مکہ میں منافقین کا وجود نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں جسمانی تکلیفیں بہت زیادہ تھیں، اور مدینہ میں جسمانی تکلیفیں کم تھیں، اس لیے منافقین کا گروہ وجود میں آیا۔ نمبر 5، کفار جس قدر مومنین کو ایذائیں پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، برگشتہ ہو جائیں،
اس کے برعکس اسلام اور زیادہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ چنانچہ صحابہ کو ایذائیں پہنچائی گئی، انہوں نے حبشہ ہجرت کی، اسلام حبشہ پہنچ گیا۔ اسی طرح طفیل ابن عمرو دوسی، حمزہ ابن عبد المطلب، عمر ابن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا ظاہری سبب کفار کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانا، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا ذکر آئے گا، بلکہ بہت سے ایذا پہنچانے والے خود مشرف بہ اسلام ہو گئے، جیسے عبداللہ ابن ابی امیہ جو رسول کو تکلیف پہنچاتا تھا اور قسم کھا کر کہتا تھا کہ محمد کی تصدیق نہیں کروں گا، چند سالوں میں وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کے بارے میں کسی نے کہا تھا خدائے پاک کی قسم عمر اس وقت مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے، لیکن حضرت عمر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے اور داعیان حق کے لیے سبق اور پیغام ہے، کوئی کتنے ہی بڑے درجے کا پرلے درجے کا کافر ہو اور اسلام دشمن ہو، اس کے بارے میں بھی مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ برابر اس کو اسلام کی دعوت پیش کرتی رہنی چاہیے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔